محترم دوستو السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو سبسڈی کا فنڈ ٹرانسفر ہو چکا ہے۔ پیمنٹ شروع ہونے سے پہلے آپ حضرات سے ویریفیکیشن کے حوالے سے چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ دوستو جن بھائیوں کو ڈی اے پی، این پی کے یا نیٹروفاس کی کھاد کے کوپن سینڈ کیے ہوئے 1 سال یا اس سے کم و بیش عرصہ گزر چکا ہے اور ابھی تک ویریفیکیشن نہ ہونے کی وجہ سے پیمنٹ نہیں ملی، یا ویریفیکیشن اس وقت کروائی جب تمام بجٹ ہی ختم ہو چکا تھا، یا ایسے کاشتکار جن کو ویریفیکیشن کروانے کے بعد کچھ رقم ملی اور کچھ نہ ملی، یعنی ان کو مکمل سبسڈی نہ مل سکی، تو ایسے تمام کاشتکار اب بھی اپنی ویریفیکیشن کروا کر سبسڈی کی رقم حاصل کر سکتے ہیں۔ ان بھائیوں نے ویریفیکیشن کس طرح کروانی ہے، اس کا مکمل طریقہ کار آگے چل کر عرض کرتا ہوں۔ پہلے ان بھائیوں کے مسائل اور اس کا حل سن لیں کہ یہ بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پہلے سینڈ کیے گئے کوپن کی ویریفیکیشن نہ ہونے کی وجہ سے پیمنٹ ملی نہیں، اب ہم نئے کھاد کے کوپن سینڈ کریں یا نہ کریں، ہمیں ان کی پیمنٹ ملے گی یا نہیں ملے گی۔ تو ایسے تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ اپنے کھاد کے نئے کوپن سینڈ کر دیں، آپ کو ان نئے کوپنز کی اور پرانے کوپنز کی دونوں کی پیمنٹ ملے گی۔ اس طرح اگر یہ بھائی جنہوں نے پہلے کھاد کے کوپن سینڈ کیے ہوئے ہیں اور ویریفیکیشن نہیں کروائی اور اب دوبارہ کھاد کے نئے کوپن سینڈ کرتے ہیں تو ان کے ایک آئی ڈی کارڈ پر 20 سے زائد کوپن سینڈ ہو جائیں گے۔ دوستو جب پچھلی دفعہ پیمنٹ شروع ہوئی تھی تو ایسے فارمر سامنے آئے تھے جنہوں نے پہلے کوپن سینڈ کیے ہوئے تھے اور اپنی ویریفیکیشن نہیں کروائی تھی اور پھر دوبارہ نئے کوپن سینڈ کر دیے تھے، تو ان بھائیوں نے کس طریقے سے ویریفیکیشن کروا کر اپنی مکمل پیمنٹ حاصل کی وہ آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ دوستو آپ کو پتہ ہے جب ویریفیکیشن کروائی جاتی ہے تو ایک دفعہ صرف 20 کوپن کی ویریفیکیشن ہونے کے بعد پیمنٹ حاصل ہوتی ہے۔ جن بھائیوں کے ایک آئی ڈی کارڈ پر 20 سے زائد کوپن سینڈ ہو چکے ہیں وہ پہلی دفعہ 20 کوپن کی ویریفیکیشن کروائیں گے، پھر 24 گھنٹے کے بعد دوبارہ 20 کوپن کی ویریفیکیشن کروائیں گے۔ اگر ان کو مزید شک ہو کہ اب بھی کچھ پیمنٹ باقی ہے تو وہ 24 گھنٹے کے بعد دوبارہ پھر ویریفیکیشن کروا سکتے ہیں۔ ویریفیکیشن آپ جتنی دفعہ مرضی کروا لیں، اس کا کوئی ایشو نہیں ہے۔ ویریفیکیشن کے حوالے سے دوسری اہم بات، اگر آپ نے 2 قسم کے کوپن سینڈ کیے ہوئے ہیں تو ویریفیکیشن کرواتے وقت دونوں قسم کے کوپن کی الگ الگ ویریفیکیشن کروانی ہے، کیونکہ ڈی اے پی اور نیٹروفاس دونوں کھادوں کی الگ الگ ویریفیکیشن ہوتی ہے۔ دونوں کھادوں میں سے جس کھاد کی ویریفیکیشن ہوگی اسی کی پیمنٹ آئے گی، جس کھاد کی ویریفیکیشن نہیں ہوگی اس کی پیمنٹ نہیں آئے گی۔ جو دوست یہ شکایت کرتے ہیں کہ ان کی مکمل پیمنٹ نہیں آئی، اس کی یہی وجہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی مکمل ویریفیکیشن نہیں کرواتے۔ وہ ڈی اے پی کی ویریفیکیشن کروا لیتے ہیں تو نیٹروفاس کی رہ جاتی ہے، یا نیٹروفاس کی ویریفیکیشن ہو جاتی ہے تو ڈی اے پی کے کوپن کی رہ جاتی ہے، جس کی وجہ سے ان کو مکمل پیمنٹ حاصل نہیں ہوتی۔ دوستو ویریفیکیشن کرواتے وقت آپ نے 2 باتیں ذہن میں رکھنی ہیں۔ پہلی بات کہ آپ نے ڈی اے پی اور نیٹروفاس کی الگ الگ ویریفیکیشن کروانی ہے، اور دوسری بات کہ فرض کریں آپ نے 30 یا 40 کوپن سینڈ کیے ہیں تو پہلی دفعہ آپ 20 کوپن کی ویریفیکیشن کروائیں گے اور 24 گھنٹے کے بعد دوبارہ جو بقایا کوپن ہیں ان کی ویریفیکیشن کروائیں گے، تب آپ کو مکمل پیمنٹ ملے گی۔ اگر آپ ایک دفعہ ویریفیکیشن کروا کر چھوڑ دیں گے اور دوبارہ ویریفیکیشن نہیں کروائیں گے تو آپ کے جو بقایا کوپن ہیں ان کی پیمنٹ نہیں آئے گی۔ جن بھائیوں نے 20 کوپن یا اس سے کم کوپن سینڈ کیے ہیں ان کو صرف ایک بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ اگر انہوں نے ڈی اے پی کے 20 کوپن سینڈ کیے ہیں تو ان کی ایک ویریفیکیشن ہوگی، اگر انہوں نے 10 ڈی اے پی کے اور 10 نیٹروفاس کے سینڈ کیے ہیں تو دونوں کی ویریفیکیشن کروائیں، ورنہ ان کی مکمل پیمنٹ نہیں آئے گی۔ اس گزشتہ سبسڈی والی بقایا پیمنٹ میں پچھلے سال کے گندم کے کوپن کی سبسڈی نہیں ملے گی، البتہ اس سال کے گندم کے کوپن کی سبسڈی خود بخود آ جائے گی۔ صرف آپ کو کوپن سینڈ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے گندم کی سبسڈی بغیر ویریفیکیشن کے ملتی ہے، اس کے لیے ویریفیکیشن کروانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ پچھلے سال گندم کی سبسڈی میں ایک مسئلہ آ گیا تھا جس کی وجہ سے کچھ بھائیوں کو گندم کی سبسڈی ملی اور کچھ کو نہ مل سکی۔ پچھلے سال جن بھائیوں نے گندم کا بیج خرید کر فوری کوپن سینڈ کر دیے تھے ان کے کوپن ضائع ہو گئے تھے، اور جنہوں نے 1 ماہ کے بعد سینڈ کیے تھے ان کو سبسڈی مل گئی تھی، کیونکہ یہ کوپن 1 ماہ کے بعد اپ ڈیٹ ہوئے تھے۔ دوستو اس ویڈیو کے متعلق اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔
دوستو سبسڈی ویریفیکیشن کے حوالے سے یہ انفارمیشن آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اس طرح کی مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے ساتھ رابطے میں رہیے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔